أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو وہ یک وقت یاد دلائیں جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ بے شک انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا تو اس میں ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، جو اس میں فساد اور خون ریزیاں کریں گے، اور ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ فرمایا بے شک میں اس کو خوب جانتا ہوں جس کو تم نہیں جانتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ، اور اس وقت کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یاد کریں یا لوگوں کو وہ وقت یاد دلائیں۔ اذ، جب، قال، آپ کے رب نے فرمایا، رب کا آپ کے رب نے، للملائکۃ فرشتوں سے، انی بے شک میں، جاعل بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفہ ایک خلیفہ یعنی اپنے احکامات کے نفاذ کے لیے ایک نائب، کہ جو میرا حکم ہے، میرے احکامات ہیں، ان کو نافذ کرے۔ اور ارشاد فرمایا پھر اللہ رب ذوالجلال نے، قالو، تو فرشتوں نے کہا، اتجعل، اے اللہ کیا تو نے پیدا فرمائے گا، تو پیدا فرمائے گا فیہا زمین میں، من یفسد، جو فساد کریں گے، فیہا زمین میں، ویسفک الدماء، اور خون ریزیاں کریں گے، ونحن، اور ہم، نسبح، تسبیح پاکی بیان کرتے ہیں، بحمدک، تیری حمد کرتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں، ونقدس لک، اور یعنی یہ سارا اسی معنی میں آئے گا کہ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ قال، اللہ نے فرمایا، انی بے شک میں، اعلم، وہ جانتا ہوں، ما جو، لا تعلمون، تم نہیں جانتے۔ اس آیت کا اپنی سے پہلی آیت کے ساتھ ربط یہ ہے کہ اوپر کی آیت میں بنی نوع انسان پر اللہ کے انعامات، جو ظاہری انعامات تھے، انعامات ظاہری کو مبذول فرمانے کا بیان تھا۔ اب یہاں اس آیت میں انسان پر انعامات باطنی فرمانے کا ذکر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تمام انسانیت پر، بنی نوع انسان پر اللہ نے اپنی ایک بہت بڑی مہربانی فرمائی کہ زمین میں اس کو پیدا فرما کر زمین کی جملہ اشیاء کو اس کے فائدے کے لیے بنایا، اور انسان کے جد امجد جناب حضرت آدم علی نبینا وعلیہ السلام کو زمین میں اپنا خلیفہ مقرر فرما کر ان کو فرشتوں کا مسجود بنایا، یعنی فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، اور آپ کے بعد رسولوں کی رسالت کا سلسلہ جاری رکھا جس میں انسان کی روحانی پرورش مضمر ہے۔ فرشتوں کا مسجود آدم علیہ السلام کو بنایا، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ آگے باقاعدہ آئے گا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو وہ سجدہ تعظیمی تھا، ٹھیک ہے جی، سجدہ تعبدی نہیں تھا، عبادت کا سجدہ۔ عبادت کا سجدہ فقط اللہ رب ذوالجلال ہی کے لیے ہے شروع سے، ٹھیک ہے جی۔ وہ سجدہ تعظیمی یعنی تعظیم کے لیے تھا، عظمت کے اظہار کے لیے تھا آدم علیہ السلام کی، کہ اللہ نے ایسا شاہکار بنایا انسان، اور وہ اس شریعت میں جائز بھی تھا۔ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے،
یعنی کوئی سجدہ تعظیمی کرے اس نیت سے کہ وہ عظمت کے اظہار کے لیے کہ کسی کو سجدہ کرے، تو یہ بالکل جائز نہیں ہے، حرام ہے، لیکن اس سے وہ کافر مشرک نہیں ہوگا، کیونکہ وہ معبود نہیں مان رہا۔ حرام میں اور کفر میں بڑا فرق ہے۔ ایک آدمی ہے سود خور ہے مثال کے طور پہ، یا کوئی شرابی ہے، تو وہ شراب تو پی رہا لیکن یہ کافر نہیں ہے، گناہ کبیرہ کا حرام کا مرتکب ہے، سخت شدید ترین فاسق مولن ہے، لیکن یہ کافر نہیں ہے۔ حرام میں اور کفر میں بڑا فرق ہے، تو لہٰذا وہ سجدہ تعظیمی تھا، اور سجدہ تعظیمی شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے، اور سجدہ تعبدی تو خدا نہ خواستہ اللہ ہر مومن مسلمان کو محفوظ فرمائے، اگر وہ کسی کو کرتا ہے تو عبادت کا سجدہ، تو وہ تو اسلام سے خارج ہو جائے گا، کافر اور مشرک ہو جائے گا، مرتد ہو جائے گا۔ تو ارشاد فرمایا روحانیات میں خلیفہ جو ارشاد فرمائے، تو خلیفہ میں اس طرف اشارہ ہے کہ جس طرح آدم علیہ السلام نے، اللہ جل جلالہ نے آدم علیہ السلام کو علمی لیاقت اور استعداد پر خلافت عطا فرمائی، اسی طرح پیران طریقت کو بھی اس میں تعلیم ہے کہ عہدہ خلافت طریقت اس کے لائق اور مستحقین کو دیا کریں، یعنی جو بھی پیر صاحب، جو مشائخ ہیں، وہ اس کو خلافت عطا کریں کہ جو اس کا لائق ہو، مستحق ہو، کہ جس میں وہ تمام صلاحیتیں پائی جاتی ہوں۔ یہ نہ ہو کہ ایسے ناخلف کو دے دیے جائے کہ وہ اپنے تمام آباء و اجداد کے لیے بھی بدنامی کا باعث بھی بنے، اور آگے وہ سلسلہ، وہ فیض، وہ روحانیت کا سلسلہ ہی کٹ جائے، ختم ہو جائے۔ تو ایسے ہم نے کئی خلفاء، ہم نے ایسے پیران صاحبان دیکھے جو اپنی اولادوں کو بعض اوقات نہیں دیتے، اپنے خلفاء میں سے جو دیگر اپنے خاندان میں سے نہیں ہوتے ان کو دیا کرتے ہیں، کیونکہ ان میں صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اس لائق ہوتے ہیں کہ ان کو آگے دیا جائے۔ پھر ہمارے پاکستان میں ایک خاندان ہے، وہ اشرفی سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ عالم فاضل لوگ ہیں، باقاعدہ ان کی شریعت کے مطابق ایک مٹھی قبضہ داڑھی ہے، اور بڑے عالم فاضل لوگ بھی ہیں، اور ان کا سلسلہ بڑا زبردست سلسلہ ہے۔ تو وہ جب تک ان کی اولاد میں سے کوئی درس نظامی صحیح طرح سے کوئی عالم دین حافظ نہ بنے، وہ خلافت نہیں دیتے۔ اور یہی سب سے زبردست چیز ہے، وہ بڑی ہمیں پسند آئی، کہ کیونکہ ظاہر اور باطن دونوں ضروری ہیں، طریقت اور شریعت۔ تو شریعت طریقت کے لیے پہلی سیڑھی ہے۔ بعض لوگ بڑی اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتے ہیں کیونکہ وہ محنت نہیں کر سکتے بیچارے، اور طریقت کی تو ان میں ویسے ہی رمق نہیں ہوتی۔ طریقت کوئی عام چیز نہیں ہے، طریقت باطن کا علم ہے، اور اسی طرح سے طریقت، حقیقت، معرفت، لیکن ان سب کے لیے جو پہلی سیڑھی ہے وہ ضروری ہے، وہ ظاہر کا علم ہے، وہ شریعت کا علم ہے۔ اور اس پر جو بڑے بڑے صوفیاء کرام ہیں، پھر خصوصاً علامہ احمد ابن حجر حیتمی مکی شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے خلاصۃ الفتاوی میں وہ لکھا، آپ نے خلاصۃ الفتاوی نہیں بلکہ اس کا اور نام ہے، میرے ذہن سے نکل گیا، بہرحال وہ علامہ احمد ابن حجر حیتمی مکی شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے، آپ نے اس بات کو لکھا، باقاعدہ اس پر ایک باب باندھا ہے، حالانکہ بہت بڑے عالم ہیں لیکن صوفی بھی تھے اور اللہ کے ولی تھے، اور انہوں نے باقاعدہ اس پر یہ باب باندھا کہ سب سے پہلے شریعت ہے، پھر طریقت ہے۔ وہ ہم کئی ایسے شعبدہ بازوں سے جو اپنے آپ کو پیر کہتے ہیں، وہ یہ باتیں کہتے سنتے ہیں، چھوڑو ملائیت کو، چھوڑو فقیری کی طرف آؤ، یہ چھوڑو ملا چھوڑو۔ تو ہم نے کہا یہ شریعت کا علم حضرت صاحب کون پڑھے گا؟ اپنے مریدوں کو کم از کم آپ نے 1000 آیتیں پوری زندگی میں کبھی اس کو پڑھایا ہے، یا اس کی تفسیر یا اس کا ترجمہ بیان کیا ہے؟ یا جو رسول پاک علیہ السلام نے حدیث بیان کی ہے، وہ رسول پاک علیہ السلام کا جو علم ہے، وہ ظاہری علم، وہ میراث کون پائے گا، اور کون جو ہے وہ آگے اس کو منتقل کرے گا؟ یہ مریدوں کو کیا بتایا جائے گا؟ ان کو نہیں بتایا جائے گا قرآن مقدس۔ اس انداز سے پھر آپ روحانی جتنے بھی اہل تصوف نے اور جتنے بھی صاحبان سلسلہ ہیں، ان بزرگان دین نے جو قرآن اور حدیث کی حکمت کی، ان تعلیمات کو کیسے عام کیا جائے گا؟ ان کو کون سمجھائے گا؟ کیا کبھی آپ نے اپنے آستان مبارک پر 1000 آیتیں، پورا قرآن شریف نہیں کہتا، چلیں 1000 آیتیں، 500 آیتیں، 100 آیتیں، لیکن چونکہ پیر صاحب میں وہ صلاحیت ہی نہیں، پیر صاحب کیسے 100 آیتوں کی تفسیر بیان کریں؟ یہ میں سب کی بات نہیں کہہ رہا، بڑے خوبصورت ترین لوگ ہیں، میں ایک پیر صاحب کے پاس بیٹھا، بظاہر لوگوں پر فتویٰ نہیں لگانا چاہیے، اور بیٹھا تو میں بڑا حیران ہوا کہ انہوں نے اپنے مریدوں کو بڑے خوبصورت انداز سے وہ
قرآن پاک کے ترجمہ اور تفسیر کا وہ باقاعدہ بتا رہے تھے اور تربیت کر رہے تھے، تو ہم بھی وہاں بیٹھ کے بڑی خوبصورت انداز میں ایک باقاعدہ ایک آستانے پر ایک گدی نشین، ایک صاحب سلسلہ وہ پیر صاحب، تو ایسے لوگوں کی بات کروں جو شعبدہ باز اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، طریقت اور ہے، شریعت اور ہے، ورنہ آپ اللہ کے ولیوں کی شان دیکھیں کہ خدا کی قسم وہ ان کا باقاعدہ وظیفہ ہے، پورے دن میں ایک مرتبہ تو لازمی قرآن پاک پورا پڑھتے ہیں، ایسے ایسے وہ موجود ہیں اور آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ان کی برکات ان مشائخ اور پیران نظام کی ہمیں نصیب فرمائے۔ لیکن ان کی بات کر رہا ہوں جو لوگوں کو اس انداز میں بس ڈھول کوٹی جاؤ، ماری جاؤ اور بس ناچتے جاؤ اور بس بانسریاں ہیں اور عجیب و غریب جیسے کہ آج کل حالات آ رہے ہیں، اور پھر نئی نسل کے اس پر اعتراضات کہ یہ کون سا دین ہے؟ وہ جو پہلے ہی مسلمان پریشان ہے اور بھاگ رہا ہے، تم اس کو ان چیزوں پر جو ہے وہ گانے تبلے اور باجے اور ناچ اور کود اور عجیب و غریب صورتحال بنی ہوتی ہے کہ وہ ظاہری چیز نظر نہیں آتی، ورنہ ہمارے آستانے دیکھیں واللہ العظیم کے وہ مرکز رشد و ہدایت ہے، مرکز انوار و تجلیات ہے، کہ آدمی جب اس صحبت میں بیٹھتا ہے تو طبیعت بحال ہو جاتی ہے۔ تو سب سے بہترین یہ ہے کہ قرآن سے حدیث، اور پھر اس کے بعد کیونکہ جب ظاہر ہی نہیں ہے تو باطن میں آدمی کیسے جو ہے وہ داخل ہوگا، باطن کو آدمی کیسے سمجھ سکتا ہے؟ تو اسی لیے قرآن مقدس دیکھیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان دیکھیں کہ اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کہ رسول پاک علیہ السلام اپنے صحابہ کو کتاب اور حکمت سکھاتے تھے، یعنی کتاب قرآن مقدس کی تعلیم سکھاتے، اور پھر فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کا تزکیہ فرماتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام ان کو جو قرآن نہیں پڑھا سکتا تو وہ بیچارہ کیا باقی کچھ کرے گا؟ تو وہ اسی لیے اپنا وہ سارا کچھ چھپانے کے لیے وہ اس قسم کی غلط باتیں کہتے ہیں، مولویوں سے دور رہو، ان مولویوں کی کوئی حالت نہیں، یہ ایسا ہے ویسا ہے، تو لیکن پیر صاحب کو قرآن کی ایک آیت نہیں پڑھنے آتی۔ جو اپنے آپ کو پیر کہہ رہے ہیں، حقیقی پیر ایسے نہیں ہوتے، نہ وہ عالموں کی مخالفت کرتے ہیں نہ وہ جاہل ہوتا ہے، وہ قرآن اور حدیث کا بہترین عالم ہوتا ہے، فقہ بہترین عالم ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جیسے امام شافعی نے فرمایا کہ متخذ اللہ ولیا جاہلا، اللہ نے اپنے کسی ولی کو، کسی جاہل کو ولی بنایا ہی نہیں، جس کو بھی اللہ نے ولایت عطا فرمائی ہے علم دین ضرور عطا فرمایا، کیونکہ بغیر شریعت کے علم کے وہ بیچارہ کیسے ان چیزوں کو سمجھ سکتا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو صحیح معنوں میں دین سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو اس آیت مبارکہ کا اپنے سے پہلے آیت کے ساتھ جو ربط تھا وہ ہم نے بیان کیا۔ مقصد یہ ہے اس آیت مبارکہ کا کہ اس آیت کا مقصد فرشتوں کے استحقاق خلافت کی درخواست کی نامنظوری اور آدم علیہ السلام کو عہدہ خلافت کے لیے منتخب کرنے کا اظہار تھا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ شان ہے آدم علیہ السلام کی۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، الحمدللہ اہل ایمان اہل سنت کا ایک طریقہ ہے اور بڑا ادب کا طریقہ ہے کہ جس چیز کی بھی نسبت پاکوں کے ساتھ ہے ان کا بڑا ادب احترام سے الحمدللہ ذکر کرتے ہیں۔ یہ ہمارے علماء، ہمارے مشائخ، اولیاء کاملین اور سلف صالحین صوفیاء کرام، یہ ان کا طریقہ ہے جو کہ باقاعدہ صحابہ کرام اہل بیت اطہار سے وہ چلا آ رہا ہے الحمدللہ۔ تو آدم علیہ السلام کا ذکر بھی ہم عامیانہ طریقے پر نہیں کرتے، وہ اللہ کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں، معصوم ہیں، کہ آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، ٹھیک ہے جی، بابا آدم اور اس قسم کی، اور بڑی مطلب یہ بعض لوگ لطیفے اور عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ ایسے پاک اور برگزیدہ اللہ کے مبارک خصوصاً انبیاء و مرسلین علیہ الصلوات و تسلیم کا ذکر کس انداز سے کریں۔ یہ نہ ہو کہ جو ایک کوئی دو تھوڑی سی نیکی وغیرہ ہے وہ بھی جاتی رہے، اور علمان والحفیظ کے ان پاکوں کی بے ادبی سے اور عامیانہ طریقے سے ان کا ذکر کرنے سے ایمان کی بھی خیر خیریت ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ و معمول فرمائے۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور فرشتوں کے واقعات پر جو ضمنی تبصرے سے پہلے ایک مرتبہ آیات کی روشنی میں واقعہ جو ہے وہ ذہن نشین فرمائیں کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس پر فرشتوں نے عرض کی اے اللہ، کیا تو زمین میں اس کو نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا؟
حالانکہ ہم ہر وقت تیری تسبیح اور تحمید کرتے ہیں۔ وہ کھانے پینے سے فرشتے پاک ہیں، نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، کچھ بھی نہیں، بس وہ اللہ کی حمد اور تسبیح اور تحلیل اس کی بیان کرتے رہتے ہیں۔ یعنی ہم تیری خلافت کے مستحق ہیں۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح اور پاکی بیان کرتے ہیں، ہم تیری خلافت کے مستحق ہیں۔ اللہ نے فرمایا انی اعلم، جو مجھے معلوم ہے وہ تمہیں معلوم نہیں۔ پھر اللہ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق کے بعد انہیں تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، اور پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ تم ہی خلافت کے مستحق ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے یہ سن کر عرض کی اے اللہ، ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، ساری علم اور حکمت تو تیرے پاس ہی ہے۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا اے آدم تم ان اشیاء کے نام بتاؤ، کیونکہ آگے آ رہا ہے وَعَلَّمَ آدم الاسماء، تو حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں ان چیزوں کے نام بتا دیے۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا اے فرشتوں، کیا میں نے نہ کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی چیزیں جانتا ہوں اور میں تمہاری ظاہر اور پوشیدہ باتوں کو جانتا ہوں۔ تو خلیفہ اسے کہتے ہیں جو احکامات جاری کرنے اور دیگر اختیارات میں اصل کا نائب ہو۔ اگرچہ تمام انبیاء اللہ کے خلیفہ ہیں، لیکن یہاں خلیفہ سے حضرت آدم علیہ السلام مراد ہے، اور فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کی خبر اس لیے دی گئی کہ وہ ان کے خلیفہ بنانے کی حکمت دریافت کریں، اور ان پر خلیفہ کی عظمت اور شان ظاہر ہو کہ ان کو پیدائش سے پہلے ہی خلیفہ کا لقب عطا کر دیا گیا، اور آسمان والوں کو ان کی پیدائش کی خوشخبری بشارت دی گئی۔ تو یہ بات بھی یاد رہے کہ اللہ اس سے پاک ہے کہ اس کو کسی سے مشورے کی حاجت ہو، وہ کسی سے مشورے کی حاجت نہیں رکھتا اور اس سے پاک ہے۔ البتہ یہاں خلیفہ بنانے کی خبر فرشتوں کو ظاہری طور پر مشورے کے انداز میں دی گئی، تو اس سے اشارتاً معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اہم کام کرنے سے پہلے اپنے ماتحت افراد سے مشورہ کر لیا جائے تاکہ اس کام سے متعلق اس کے ذہن میں کوئی خلش ہو تو وہ ازالہ ہو جائے۔ وہ جو ہے وہ اچھا کوئی بھی کام ہے تو بہترین طریقے سے مشورے کے ذریعے سے، یہ ہمارے لیے ہی تعلیم ہے، مشورے کے ذریعے وہ کام بہتر ہو جائے، یا کوئی ایسی مفید رائے مل جائے جس سے وہ کام مزید بہتر انداز میں سے مل جائے۔ اور کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آدمی کوئی کام کرنے لگتا ہے تو کسی دوست سے، کسی صاحب رائے سے جب رائے لیتا ہے تو وہ بڑی اچھی آگے سے رائے ملتی ہے تو بندہ بڑا خوش ہو جاتا ہے کہ ہاں اس طرح سے کرنا چاہیے، تو مشورے کا بڑا فائدہ یہ ہمارے لیے تعلیم ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو بھی صحابہ کرام سے مشورے کرنے کا حکم دیا، جیسا کہ سورہ آل عمران شریف میں ہے، اور یہ آیت نمبر 159 ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور کاموں میں ان سے مشورہ لیتے رہو۔ اور انصار صحابہ کرام کا وصف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور ان کا کام ان کے باہمی مشورے سے ہوتا ہے، آپس میں ایک دوسرے سے مشورے سے ہوتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے استخارہ کیا وہ نامراد نہیں ہوگا، اور جس نے مشورہ کیا وہ شرمندہ نہیں ہوگا، اور جس نے میانہ روی کی وہ کنگال نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر کبیر، درمیانہ، نہ بڑے کسی حد سے اور نہ ہی جو ہے وہ گھٹائے، بالکل درمیانہ رستہ اختیار کرے تو فرمائے کہ وہ کبھی کنگال نہیں ہوگا۔ یہ معجم الاوسط کی روایت ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کیا تو زمین میں اسے نائب بنائے گا جو اس میں فساد کریں گے، پھیلائے گے۔ اس کلام سے فرشتوں کا مقصد اعتراض کرنا نہیں تھا، بلکہ اس سے اپنے تعجب کا اظہار اور خلیفہ بنانے کی حکمت دریافت کرنا تھا، اور انسانوں کی طرف فساد پھیلانے کی جو انہوں نے نسبت کی تو اس فساد کا علم انہیں یا تو صراحت کے ساتھ اللہ کی طرف سے دیا گیا تھا واضح طور پر، یا انہوں نے لوح محفوظ سے پڑھا تھا، اور یا انہوں نے جنات پر قیاس کیا تھا، کیونکہ وہ زمین پر آباد تھے اور وہاں فسادات کرتے تھے، تو زمین پر وہ اس پر قیاس کیا کہ جیسے زمین پر یہ جنات آباد ہیں اور یہ فساد اور فتنے میں مبتلا کرتے ہیں لوگوں کو، تو ایسے ہی زمین پر ایک اور مخلوق آئے گی انسان، تو وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، وہ بھی خون ریزیاں کریں گے، ان کا بھی یہی حال ہوگا، وَيُفْسِدُ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد پھیلائیں گے، اور فساد کے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی کریں گے، جیسے کہ کوئی شراب پینے والا ہے، شرابی ہے تو وہ بھی مفسد ارض ہے، مفسد فی الارض ہے، زمین میں فساد پھیلانے والا ہے، کوئی سود خور ہے تو وہ بھی مفسد فی الارض ہے،
کوئی زانی ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، وہ بھی مفسد فی الارض ہے، حتیٰ کہ المختصر کہ جو شخص اللہ کے احکامات کی کہ جس کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، اس کے خلاف چلتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، تو یہ زمین میں فساد پھیلانے والا ہے، وہ چاہے جھوٹ بولنے والا ہے تو چاہے دیگر اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرنے والا ہے، یہ سارے کے سارے زمین میں فساد پھیلانے والے ہیں، کیونکہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ایسا کرو، وہ ویسا نہیں کرتے، تو ویسا نہ کرنا یہ زمین میں فساد پھیلانا ہے۔ اس پر بڑی تفصیل سے مفسرین نے کلام فرمایا۔ فرشتے کیا ہیں؟ فرشتے نوری مخلوق ہیں، گناہوں سے معصوم ہیں، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، اہل اسلام کا، اللہ کے معزز اور مکرم بندے ہیں، کھانے پینے اور مرد یا عورت ہونے سے پاک ہیں، جیسے انسانوں میں جن سے مرد اور عورت، ایسے اس جن سے وہ پاک ہیں، اور اسی طرح سے وہ کسی بھی انسانی شکل میں بھی آ سکتے ہیں، متشکل ہو سکتے ہیں، جیسا کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، ان کی صورت میں رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں آیا کرتے تھے، قبیلہ بنو کلب کے جو حضرت دحیہ کلبی تھے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ، تو یہ فرشتوں کے بارے میں، تو یہ معصوم ہیں، ان یہ گناہ نہیں ہوتا ان سے، نہ یہ کھاتے ہیں نہ یہ پیتے ہیں، یہ اللہ کی نورانی مخلوق ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا انی اعلم، فرشتوں کے جواب میں اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، کیونکہ خلیفہ بنانے میں میری حکمتیں تم پر ظاہر نہیں۔ بات یہ ہے کہ انہیں انسانوں میں، انہی انسانوں میں انبیاء بھی ہوں گے، اولیاء بھی ہوں گے، علماء بھی ہوں گے، اور یہ حضرات علمی اور عملی دونوں فضیلتوں کے جامع ہوں گے، کہ علم بھی ہوگا ان کے پاس اور عمل کے بھی، اچھے عمل کے بھی پیکر ہوں گے۔ تو یہ آپ دیکھ لیں کہ کسی بری خصلت اور برے اخلاق اور اس قسم کے کہ جو اللہ کا نافرمان بندہ ہو، اس کو آدمی دیکھے تو طبیعت ویسے ہی بندے کی وہ اچاٹ ہو جاتی ہے کہ یار یہ کیا عجیب زندگی، ایسے ایسے لوگوں سے واسطہ پڑ رہا ہے، لیکن اللہ کے کسی ولی یا کسی اللہ کے نیک بندے اور کسی صوفی سے اور کسی عالم دین کی جب صحبت آدمی اختیار کرتا ہے کہ وہ کیسے پابند شرع ہوتے ہیں، کہ اللہ کے احکامات پر کس طرح سے عمل کرتے ہیں، تو آدمی کہتا ہے ان کو دیکھتا رہوں، ان کے پاس بیٹھا رہوں، کیسی خوبصورت زندگی ہے کہ اللہ نے اتنے خوبصورت خوبصورت لوگ بھی دیکھنے کو پیدا فرمائے ہیں اور ہمیں موقع عطا فرمایا ہے۔ تو یہ ہے اللہ رب ذوالجلال کی شان، اللہ ہمیں اچھے اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، اور اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام کا علم سکھایا، پھر وہ چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کی، پھر فرمایا کہ تم مجھ کو ان کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ وعلم، اور سکھایا، آدم علیہ السلام کو، الاسماء کلہا، سب چیزوں کے نام، ثم پھر، عرض اللہ نے پیش فرمایا، ہم کن کو، الاسماء کلہا، یعنی وہ چیزیں جو اللہ، جن چیزوں کا اللہ نے نام آدم علیہ السلام کو نام سکھائے، تو پھر ان چیزوں کو اللہ رب ذوالجلال نے علی الملائکۃ پیش کیا فرشتوں پر، فقال اللہ نے فرمایا انبئو، بتاؤ تم، نی مجھے، باسماء ہؤلاء، ان تمام چیزوں کے نام، ان اگر تم سچے ہو۔ اس آیت کا پچھلی آیت کے ساتھ ربط یہ ہے، اوپر کی آیت میں حضرت آدم علیہ السلام کے زمین میں عہدہ خلافت کے لیے مستحق ہونے کا بیان تھا، اب یہاں اس آیت میں جناب آدم علی نبینا علیہ السلام کے استحقاق خلافت کے اسباب اور علت کا ذکر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سفلیات اور علویات کے جملہ علوم اور معارف کے کامل اور مکمل عالم کر دیے گئے تھے، اس لیے وہ زمین کی خلافت کے لیے نامزد کیے گئے، اور آپ کے مقابلے میں اللہ نے فرشتوں کو وہ علوم عطا نہیں فرمائے تھے، کیونکہ اسی میں حکمت الہی کے راز پوشیدہ تھے۔ اگر فرشتوں کو سفلیات کے علوم دیے جاتے تو ان میں پھر فرشتوں کی خاصیت باقی نہ رہتی، علاوہ
اس کے انسان میں صفات رحم اور صفات قہر دونوں جمع ہیں۔ رحم کے موقع پر رحم کرنا اور قہر کے غصے کے موقع پر غصہ کرنا خلافت کے لوازمات میں سے ہے۔ فرشتوں میں لطف و کرم کے سوا قوت غضبیہ اور شہویہ نہیں ہے۔ غصے کی قوت جو، اور پھر اسی طرح سے خواہشات، نفسانی خواہشات جیسے انسان کے اندر ہیں، فرشتوں کے اندر یہ نہیں ہے، اسی لیے وہ قابل خلافت نہیں ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ تمام چیزیں جب انسان میں صفات رحمیہ اور اسی طرح سے صفات قہریہ اور اسی طرح سے غضبیہ اور شہویہ، جو یہ غصہ، یہ رحم، یہ رحم دلی اور اسی طرح سے نفسانی خواہشات اور یہ تمام چیزیں انسان کے اندر موجود بھی ہیں، لیکن ان کے باوجود بھی جب بندہ اللہ کے احکامات کا صحیح معنوں میں تابع دار ہو جاتا ہے تو مزہ تو تب آتا ہے کہ اس میں وہ چیزیں موجود ہیں جس کو اس نے دبا کر خدا کی بارگاہ میں اپنے آپ کو کیسے پیش کیا۔ صرف صفت رحم ہی ہو بندے کے اندر، غصہ نہ ہو، تو وہ آپ اندازہ فرمائیں نا اللہ رب ذوالجلال کی حکمتوں کو، کہ اللہ رب ذوالجلال نے اس کی حکمتیں، جیسے کہ فرشتوں کو فرمائے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تو یہ اس واحد و یکتا کی شان ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا اللہ رب ذوالجلال نے، جیسے کہ پہلے ہم نے عرض کی، آدم علیہ السلام پر تمام اشیاء کو پیش فرمایا اور بطور الہام کہ آپ کو ان تمام چیزوں کے نام، کام، صفات، خصوصیات، اصول علم اور صنعت سب کچھ اللہ نے سکھا دی۔ امام بیضاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے بیان کیا ہے اور فرمایا کہ انبئونی باسماء ہؤلاء، تمام چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کر کے ان سے فرمایا اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو کہ تم سے زیادہ علم والا کوئی مخلوق میں نہیں ہے، کوئی اور مخلوق نہیں ہے تم سے زیادہ، اور خلافت کے تم ہی مستحق ہو، تو ان چیزوں کے نام بتاؤ، ان چیزوں کے، کیونکہ خلیفہ کا کام اختیار استعمال کرنا، کاموں کی تدبیر کرنا، عدل و انصاف کرنا ہے، اور یہ بغیر اس کے ممکن نہیں کہ خلیفہ کو ان تمام چیزوں کا علم ہو جس پر اسے اختیار دیا جائے اور جن کا اسے فیصلہ کرنا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ سے حضرت آدم علیہ السلام یہ معلوم ہوا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کے فرشتوں پر افضل ہونے کا سبب علم ظاہر فرمایا، کہ فرشتوں سے افضل ہونے کا، زیادہ فضیلت والا ہونے کا سبب کیا ہے؟ وہ علم ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ علم خلوتوں اور تنہائیوں کی عبادت سے افضل ہے۔ اسی لیے فرمایا جس نے ایک علم کا باب سیکھا تو اس نے وہ سیکھا کہ فرمایا کہ یہ اس سے اس کا علم کا ایک باب سیکھنا 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے والے سے بہتر ہے۔ اسی لیے علم جو ہے وہ افضل عبادت ہے، وہ چاہے خلوت میں کی جائے، چاہے جلوت میں چھپ کے کی جائے یا ظاہر، تمام عبادتوں سے علم افضل ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، تمہارا اس حال میں صبح کرنا کہ تم نے اللہ کی کتاب سے ایک آیت سیکھی ہو، ایک آیت سیکھی ہو، یہ تمہارے لیے 100 رکعتیں نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ اندازہ فرمائیں، یہ رسول پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا، اور فرمایا تمہارا اس حال میں صبح کرنا کہ تم نے علم کا ایک باب سیکھا ہو جس پر عمل کیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو، صرف علم کا ایک باب سیکھا ہو، تو یہ تمہارے لیے 1000 نوافل پڑھنے سے بہتر ہے۔ یہ ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے زیادہ ہے اور تمہارے دین کی بھلائی تقوی اختیار کرنے میں ہے۔ تو اسی لیے علم سیکھنا چاہیے صحیح طرح سے، اور علم جو ہے وہ کیونکہ عالموں سے شیطان بڑا دور بھاگتا ہے۔ وہ ایک بڑی مشہور بات ہے کہ وہ کسی شیطان نے جب رات کو وہ ساروں کا وہ جتنی بھی کارروائی تھی اس کی وہ جانکاری کے لیے بیٹھا تھا، اور وہ ساری کارروائی سن رہا تھا کہ تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا، تم نے، کسی نے کہا ہم نے میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا کرایا، کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا، تو ایک شتونگڑا آیا، چھوٹا شیطان، تو اس نے کہا کہ ہاں بھائی تم نے کیا کیا؟ تو وہ شیطان نے، اس شتونگڑے نے اس بڑے کو کہا، ابلیس کو، کہ میں نے آج ایک بچہ جو علم کے راستے میں جا رہا تھا شریعت کے علم کے لیے، تو میں نے اسے آج وہاں جانے سے روکا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ وہ ایوارڈ آف دا ڈے پھر اس شتونگڑے کو ملا کہ اس نے وہ کام کیا ہے کہ جو سارے نہیں کر سکے۔ اسی لیے بہت زیادہ علم کی فضیلت ہے، اور حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ ایک فقیہ کی
دین کو سمجھنے والے، فقاہت رکھنے والے ایک فقیہ کی جو افضلیت ہے، جو فضیلت ہے، وہ 1000 عابدوں پر ہے کہ 1000 عابدوں سے شیطان، 1000 عبادت گزاروں سے شیطان قابو نہیں آتا، لیکن اللہ کے دین کے ایک عالم اور فقیہ سے جو ہے وہ قابو آتا ہے، وہ ان کو جو ہے وہ راہ حق سے ہٹا نہیں سکتا۔ اللہ ہم سب کو گمراہی سے محفوظ و معمون فرمائے، عالموں کی صحبت اختیار کرنے کی اور علم کی فضیلت سمجھ کر اسے سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو آیت مبارکہ کا مقصد یہ ہے کہ اس آیت کا مقصد آدم علیہ السلام کے فرشتوں پر فضیلت کا اظہار ہے اور آپ کو علم کلی عطا ہونے کا ثبوت ہے ان کے اعتبار سے۔ تو روحانیات میں حضرت آدم علیہ السلام سے روح کامل اور ملائکہ سے روحانی قوی اور ابلیس سے نفس اور شیطان کی طرف اشارہ ہے کہ روح کامل کے مقابلے میں نفس و شیطان ذلیل ہوتے ہیں اور روحانی قوا تابعدار ہو جاتی ہے۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔